زینب بس اب بہت ہو گیا، آج میں یہ دہلیز پار کر رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہارے ذہن میں ہزار سوال ہوں گے مگر سچ بہت سادہ ہے، تم وہ خوشی اور وہ تڑپ کبھی پیدا ہی نہیں کر سکیں جو مجھے ماریا کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ میں نے کوشش کی، بہت کوشش کی کہ اس بوجھ کو ڈھوتا رہوں، مگر یہ دل اب تمہارے لیے دھڑکنا بند کر چکا ہے۔ محبت زنجیروں سے نہیں بندھتی زینب، ماریا کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ مجھے زندگی کا احساس دلاتا ہے، مجھے سکون دیتا ہے، جبکہ تمہارے ساتھ گزارا ہوا وقت اب محض ایک تھکا دینے والی ذمہ داری کے سوا کچھ نہیں۔ اسی گھر میں رہو، ان بے جان دیواروں اور اپنی ادھوری یادوں کے ساتھ۔ میرے پیچھے آنے کا خیال بھی دل میں مت لانا، کیونکہ جس راستے پر میں نکل چکا ہوں وہاں سے تمہارا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ آج سے میرا اور تمہارا ہر رشتہ، ہر تعلق ہمیشہ کے لیے سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ میرا دل کس قدر ٹوٹ رہا ہے؟ ہمارا بچہ آنے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، تمہارے سہارے، تمہاری محبت کی، مگر تم نے تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے تم پر اندھا اعتبار کیا، تمہیں اپنی دنیا سمجھا، اور تم نے میرے اسی یقین کو توڑ دیا۔ آخر کیسے سوچ لیا تم نے کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو؟ کیا ہماری محبت تمہارے لیے اتنی کمزور تھی، یا میں ہی تمہارے لیے کبھی اہم نہیں تھی؟ تم نے صرف مجھے نہیں، ہماری آنے والی خوشیوں کو بھی توڑ دیا ہے۔ امجد، کبھی کبھی جن لوگوں پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے زینب کی، ایک معصوم بیوی جو ماں بننے والی تھی، مگر اسے اپنی ہی سہیلی اور شوہر کے ہاتھوں ایسا دھوکہ ملا جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں زینب اپنے شوہر امجد کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی زندگی سادہ تھی مگر محبت سے بھری ہوئی تھی۔ امجد دن بھر محنت کرتا اور زینب اس کے لیے دعائیں کرتی۔ وہ 5 مہینے کی حاملہ تھی اور ہر دن اپنے آنے والے بچے کے خواب دیکھتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمسایوں کے گھر سے رونے پیٹنے کی آواز آنے لگی۔ کچن میں وہ زینب کام کر رہی تھی، اس نے ادھر جا کر دیکھا تو اس کی پڑوسن زمین پر بیٹھی کر لا رہی تھی اور اس کی بیٹی ماں اس کو لاتے مار رہی تھی۔ ماریا، پاگل ہو گئی ہو؟ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ہوں، اب تو میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ کوئی زور زور سے رو رہی تھی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زینب نے جب یہ سب دیکھا کہ اس کی بچپن کی دوست ماریا کا گھر ٹوٹ گیا ہے، اب وہ بے گھر ہو گئی ہے، سب لوگ اسے طعنہ دیں گے، وہ کیسے زندہ رہے گی؟ کیونکہ زینب نرم دل کی مالک تھی، وہ بھاگ کر ماریا کے پاس گئے، اسے گلے لگا لیا، کہنے لگی پریشان مت ہو، تو میرے سہیلی ہے، میں تیرا ساتھ دوں گی، میں تیرا دھیان رکھوں گی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ماریا بیمار رہنے لگی۔ ماریا کی ماں جو بیمار رہتی تھی وہ مر گئی۔ اب تو ماریا بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اب وہ ہر وقت پریشان رہتی، اپنے گھر میں بند رہتی۔ جب زینب نے اپنی سہیلی کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی، کہنے لگی تم بھی یہاں ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، یہ اتنا ہی گھر میرا ہے، جتنا تم یہاں رہو تو تمہارا بھی ہو سکتے، کیونکہ تم میری دوست ہو، میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں تمہارا دھیان رکھوں گی۔ اب دن اسی طرح گزرنے لگے۔ جب ماریا دیکھتی کہ زینب اور امجد ہنس کر باتیں کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایک جلن پیدا ہونے لگی کہ زینب مجھ سے خوبصورت تو نہیں، پھر اس کا شوہر اتنا خیال کیوں رکھتا ہے؟ میرا شوہر تو مجھے مارتا پیٹتا تھا اور زینب کا شوہر اس کا اتنا دھیان رکھتا ہے، اس کا لاڈ اٹھاتا ہے، اس کی فرمائشیں پوری کرتا ہے۔ اس کے دماغ کو شیطان نے گھیر لیا اور ہر وقت یہ سوچتی رہتی اگر زینب گھر پر نہ ہو اور میں زینب کی جگہ لے لوں تو کتنی خوشی سے زندگی گزاروں گی، بالکل ایسے جیسے زینب زندگی گزار رہی ہے۔ اب اس نے پلان بنانے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، جب بھی امجد گھر آتا وہ جلدی سے تیار ہو جاتی اور اس کے سامنے آتی، کبھی پانی لے کر آ رہی ہے، کبھی کوشش کرتی کہ اس کو چائے بنا کر پلا دے۔ زینب آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم تھوڑا ریسٹ کرو کیونکہ تمہارا بچہ پیدا ہونے والا ہے، گھر کی ذمہ داری تو تم مجھ پر ہی دے دو، میں گھر کے سارے کام کروں گی، میں امجد کا خیال رکھوں گی، تمہارا بھی خیال رکھوں گی، کیونکہ یہ گھر جتنا تمہارا ہے تم ہی تو کہتی ہو اتنا میرا بھی ہے، پھر مہمانوں کی طرح میں کیوں رکھوں؟ تمہارا شوہر کا خیال بھی میں رکھوں گی، اب آنے والے تمہارے بچے کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ زینب تو نہیں جانتی تھی کہ ماریا کے دل میں شیطان ہے اور وہ شیطانوں والے کام کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن ایسا ہوا، زینب کی طبیعت تھوڑا خراب تھی، وہ ماریا کے کمرے میں گئی اور زینب سے کہنے لگی زینب تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ چائے بنا کر اس نے چائے میں ایک گولی ڈال دی، زینب چائے پیتے ہی سو گئی اور پھر اس نے سب سے اپنا اچھا سوٹ الماری سے نکالا جو
कुछ दिन पहले लेकर आया था उसके तुम अपनी बीवी के लिए कि तुम बच्चे की पैदाइश के बाद पहनोगी। वो सूट इसने पहना और चाय बनाकर कमरे में रखी और अमजद का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया अमजद ने उसने भागकर दरवाज़ा खोला तो अमजद की आंखें फटी की फटी रह गई। इसने इतने अच्छे से मेकअप किया हुआ था और ज़ैनब का इतना प्यारा सूट पहना हुआ था। अब तो अमजद के जहन में भी शैतान ने घर करना शुरू कर दिया। अब दोनों हर वक्त बातें करते रहते और ज़ैनब सोती रहती। ज़ैनब मारिया के साथ खेल खेल रही थी, कुछ भी उसे खाने पीने के लिए देती। वो हर वक्त नींद की गोलियां डालती रहती, चाय पीती, कुछ खाती पीती और फिर सो जाती, फिर उठती। पूरे घर की जिम्मेदारियां मारिया ने संभाल ली थी। एक दिन मारिया और अमजद बैठकर बातें कर रहे थे। ज़ैनब की आंख खुली, इसने देखा कि दोनों सहन में इतने करीब होकर बातें कर रहे हैं तो ज़ैनब का दिमाग घूम गया। वो परेशान हो गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरा शौहर और मेरी सहेली क्या मुझे धोखा दे रहे हैं। ज़ैनब ने उस पर नज़र रखना शुरू कर दी कि यही वजह है कि कई दिन हो गए हैं वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, न मेरा ख्याल रखता है, न मेरी तबीयत पूछता है। अगर कोई बात पूछती हूँ तो मुझे अच्छे से जवाब नहीं देता। मैं तो समझी कि कोई काम का मसला होगा। मसला तो यह है कि मेरी सहेली मारी और मेरा शौहर अमजद मुझे मिलकर धोखा दे रहे हैं। और वो फिर बैठी वहीं रोती रही और रोते रोते सो गई। अमजद ने और मारिया ने मिलकर रात को ज़ैनब से बात की और फिर उन्होंने एक अच्छी सी प्लानिंग सोच के रखी थी कि सुबह होते ही जब मारिया उठी तो ज़ैनब भी उठी। तो ज़ैनब मारिया अमजद मिलकर ज़ैनब को पकड़कर घर में दरख्त के साथ बांध दिया। ज़ैनब रोने लगी, अमजद ये तुम क्या कह रहे हो, मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा बच्चा आने वाला है। जब ये सब बातें अमजद ने सुनी तो कहने लगा मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं मारिया से प्यार करता हूँ और मारिया मैं ये घर छोड़ कर जा रहे हैं, तुम यहीं इसी घर में सड़ो मरो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो ज़िंदगी मारिया दे रही है वो तुम नहीं दे सकती। अच्छी और खुशी वाली ज़िंदगी गुजारूंगा। ज़ैनब तुम अच्छी क्यों हो, मैं तो वो कहने लगी ज़ैनब मारिया से तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम पर अंधा एतबार किया था। तो वो कहने लगी कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तुम्हें मुझ पर इतना अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, तो तुम इस घर में रहो, हमारे पीछे आने की हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। वो चीख रही थी मैं हामला हूँ, मुझे छोड़ दो, मगर कोई नहीं आया और अमजद अपनी आशिका को घर से लेकर निकल गया। वो नहीं जानता था कि आज वो इस घर से निकल रहा है, कल ये मेरा साथ औरत देगी या नहीं। आंखों पर इसकी पट्टी बंदी थी क्योंकि इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ शैतान ने कब्जा जमाया था। वो सिर्फ मारिया की सुन रहा था, इसे अपनी औलाद और अपनी बीवी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तकलीफ में ज़ैनब रो रही थी, चीख रही थी कि एक बूढ़ी औरत जिसे सब अम्मा खाला कहते थे वो आई। इसने आकर ज़ैनब को सीने से लगाया, दरख्त के साथ वो जो बंधी हुई थी वहाँ से उसे आज़ाद किया, कि उसे सीने से लगाया, उसे प्यार किया और उसे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसी तरह मज़ीद कुछ वक्त गुजरता गया। ज़ैनब ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वो रो रही थी, मुश्किल वक्त पे मेरे शौहर और मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया, मुझे परेशान किया, मेरे जेवर और पैसे लेकर भाग गए। लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत ना बारी, अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोली अब तुम ही मेरी दुनिया हो और तुम ही मेरी ज़िंदगी, चाहे जितना बुरा भी वक्त आएगा मैं अपनी ज़िंदगी को कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम ही तो हो मेरी ज़िंदगी, तुम ही तो हो मेरी दुनिया। ज़ैनब ने हार ना मानी, वो दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ अपने बेटे के लिए काम शुरू कर दिया, खुद दिन रात सिलाई कढ़ाई करती, लोगों के कपड़े सीती। इसने इतनी अच्छी सिलाई करना शुरू कर दी थी कि अब पूरी बस्ती के लोग इससे कपड़े सिलवाने शुरू कर दिए, जिससे इसके घर का गुजारा होने लगा। वो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि तूने मुझे ऐसा हुनर दिया कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, मुझे हुनर सिखाया, मैंने हुनर सीखा और अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही हूँ। 5 साल बाद दरवाज़ा खटखट सामने अमजद खड़ा था। वो टूट चुका था। जब ज़ैनब ने अमजद को इस हाल में देखा तो हैरान हो गई। तुम इस हाल में, मैंने तो नहीं सोचा था, तुम तो टूटे बिखरे हुए मेरे सामने इस तरह आओगे। अमजद रो रहा था, मुझे माफ़ कर दो। मगर अब ज़ैनब बदल चुकी थी। ज़ैनब ने कहा मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इंसानियत के नाते उसने अमजद का साथ दिया, इसका इलाज करवाया, पैरों पर वो खड़ा हो गया। एक दिन ज़ैनब ने पूछा अमजद तुम मारने मरने के लिए मुझे तनहा छोड़ गए थे, लेकिन मारिया ने तुम्हें क्यों छोड़ा? तो अमजद ने रोकर सुनाया यहाँ से जाने के बाद इसका बहुत ख्याल रखा। मैं पूरा दिन मजदूरी करता और मारिया की ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर लेता मारिया की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती।
ایک ضرورت پوری کرتا تو دوسری اس سے بھی بڑی ضرورت وہ سامنے لا کر رکھ دیتی۔ اس کی خواہشات کا بھنڈار تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت ایک فرمائش کو پورا کروا کر دوسری فرمائش شروع کر دیتی۔ میں ڈبل شفٹ کرتا لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا، میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک اور شخص بیٹھا ہے جس کے ساتھ ماریہ گپیں لگا رہی ہے۔ جب میں نے پوچھا ماریہ یہ کون ہے تو ماریہ میرے سامنے آ کر کہنے لگی تم جیسے کنگلے شخص کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے نکلو۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کچھ دن جب میں بات کرنے کے قابل ہوا تو گھر واپس آیا یہ سوچ کر کہ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں شاید گھر اکیلا ہی مجھے نظر آیا جہاں میں دن رات گزار سکوں، دن کو بھی کماؤں گا اور رات کو بھی وہاں اس گھر میں آ کر گزاروں گا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم میرے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ زینب نے جو سب بھی ہے، جتنی بھی تمہاری خدمت کی تھی میں نے انسانیت کے ناطے کی ہے، بیٹے کے باپ، لیکن تم میرے دل سے اتر چکے ہو، تم میرے شوہر کبھی نہیں بن سکتے۔ میں جیسی بھی زندگی گزار رہی ہوں بہت خوش ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا۔ اس نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی ہوں اور اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دے سکتی ہوں۔ یاد رکھیں حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور دھوکہ انسان کو خالی کر دیتا ہے، مگر صبر کرنے والا آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ ماریہ نے حسد کیا، اس کے حسد نے اس کو اندھا کر دیا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ خالی کر کیا رہی ہے اور اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا، آج وہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ مگر زینب نے صبر کیا اور آج وہ کامیاب ہو گئی تھی، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ایسے ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔